بتائیے کہ جو ہم بل آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مائنز اینڈ منرل 2025 خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اس بل کو پیش کرنے کا کیا ریزن بنا؟ جب کسی بھی ملک میں کبھی انویسٹمنٹ آتی ہے اور بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ آنے کا امکان ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ قانون سازیاں کی جاتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو جب یونینیمسلی اپروو کر لیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ اس پر بہت تنقید شروع ہو گئی۔ اگر قبل از وقت یہ تمام تر ڈسکشنز ہو جائیں تو پھر بعد کے شاید میٹرز نہ ہوں، اور جو انویسٹمنٹ لے کے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کس قسم کے کوئی اعتراض نہیں ہوں گے۔ دنیا میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ساری قانون سازی ہوتی ہے، پلاننگز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ جو سیکشن 66(2) کا ایک حصہ ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وفاقی حکومت کا جو صوبائی معاہدوں میں شراکت دار بنانا ہے، کیا یہ محض مشاورتی معاملہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ اصل اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہی رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ڈیسیژن میکر ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے بجائے کسی اور جماعت کی حکومت ہوتی، کیا جب بھی اس معاملے کو اسی طرح سے ٹیک اپ کیا جا رہا ہوتا یہی تحفظات اور اعتراضات سامنے آتے؟ تحریک انصاف کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت کے اندر ہی سب سے زیادہ چپکلش چلتی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کا وزیر اعلیٰ کچھ بولتا ہے، اس کا سینئر وزیر کچھ بولتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح سے سننے میں آ رہا تھا کہ جی کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ جس پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ کمزور ہوگا وہاں پر فارورڈ بلاکس بننے کی آوازیں بھی آئیں گی، فارورڈ بلاکس بنیں گے بھی۔ اس وقت اس بل پر جتنے اعتراضات کیے جا رہے ہیں یا جو باتیں کی جا رہی ہیں، جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، کیا ابھی اس میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ جس کو اعتراض ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا اور وہاں پر جا کے اس اعتراض سے متعلق اپنی آواز اٹھائے گا۔ غیر ملکی جب سرمایہ کار آتا ہے تو وہ آپ کے ایک ملک آنے کے بعد پھر ایک صوبے کے، ایک اضلاع کے، ایک شہر کے یا ایک علاقے کے بندے سے تو جا کے بات نہیں کرے گا نا، وہ اس کو ون ونڈو آپریشن چاہیے ہوتا ہے۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ تصور کریں پہاڑوں کے دامن میں چھپے وہ معدنی خزانے جو خیبر پختونخوا کی معاشی خود مختاری کا خواب بن سکتے ہیں، لیکن اب ان خزانوں پر ایک نیا قانون مائنز اینڈ منرلز بل 2025 بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ کچھ اسے وفاقی مداخلت کا آغاز قرار دے رہے ہیں تو کچھ کے نزدیک یہ ایک جدید اور جامع فریم ورک ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ بل صوبائی خود مختاری پر اثر انداز ہوتا ہے یا محض چند سیاسی مفروضوں کا شکار ہے؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ان اعتراضات کا جائزہ لیں گے، قانون کی اصل زبان کو سمجھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس شور شرابے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے آج کے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن علی عابد۔ ٹھیک ہے علی، یہ بتائیے کہ جو ہم بل آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مائنز اینڈ منرل 2025 خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اس بل کو پیش کرنے کا کیا ریزن بنا، کیا مقاصد ہیں، اور پھر اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی سامنے آ گئے، یہ کیا ہے یہ تمام تر معاملہ؟ دیکھیں، جب کسی بھی ملک میں کبھی انویسٹمنٹ آتی ہے اور بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ آنے کا امکان ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ قانون سازیاں کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز کو لے کر ماضی میں کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ آنے کے جو معاہدے ہوتے تھے یا پھر کانفرنسز ہوتی تھیں وہ نہیں ہوتی تھیں۔ تو ابھی حالیہ پچھلے 1-2 سالوں میں کافی اس پر محنت کی گئی ہے حکومتوں کی جانب سے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں منرلز کانفرنس بھی ہوئی ہے، غیر ملکی ڈیلیگیشنز آئے، مختلف ممالک کے لوگ آئے، وفود آئے، اور جو پاکستان میں مختلف ممالک کے سفیر ہیں انہوں نے بھی کافی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ صوبے جہاں پر مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے پھر قانون سازی کی جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئیں۔ تو کے پی کے نے سب سے پہلے جو ہے اس سلسلے میں قانون سازی کی طرف اقدام اٹھایا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک مائنز اینڈ منرل بل جو ہے وہ بنایا گیا کے پی کے میں، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو انہوں نے ایک مائنز اینڈ منرل بل بنایا۔ اب اس کو سب سے پہلے تو ہمیں بتانا پڑے گا ناظرین کو کہ وہ کیبنٹ میں پیش کیا گیا، کیبنٹ نے یونینیمسلی اس کو اپروو کیا۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو جب یونینیمسلی اپروو کر لیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ اس پر بہت تنقید شروع ہو گئی۔ اب صوبائی حکومت کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہوئی، کیونکہ کیبنٹ میں ظاہر سی بات ہے ان کی حکومت ہے، کیبنٹ ان کی ہے، تو یونینیمسلی جب انہوں نے اپروو کر لیا تو ان پر جب تنقید ہوئی، اور تنقید پہلے اپوزیشن نے شروع کری، جو ہی اپوزیشن نے تنقید کرنا شروع کری تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے حلقے سرگرم ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنی ہی صوبائی حکومت پر تنقید شروع کر دی، یعنی کلیشز آپس میں ہی شروع ہو چکے ہیں۔ پھر اسمبلی کے فلور پر جو ہے اس کو رکھنے کی بات کی گئی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ان کے ایم پی ہیں شکیل خان ہیں اور فضل الہی ہیں،
انہوں نے بہت زیادہ اس پر جو ہے نا وہ مخالفت میں بیانات دینے شروع کیے. انہوں نے کہا کہ اس سے صوبائی خود مختاری متاثر ہو جائے گی. انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ اگر یہ بل اپروو ہو جاتا ہے تو KPK کے وہ اضلاع یا وہ علاقے جہاں پر مائنز اینڈ منرلز نکلنے کا امکان ہے ان لوگوں کے مفادات کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اس پوری صورتحال میں جو وزیر اعلیٰ گنڈاپور ہیں وہ جو ہے وہ لا تعلق رہے. ان کی طرف سے کوئی بھی اس طریقے کا اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. حالانکہ جب اتنی گرما گرمی ہو گئی تھی تو وزیر اعلیٰ KPK کو جو ہے وہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پالیسی بیان دینا چاہیے تھا, لوگوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا. خیر, اب جب اس حد تک ساری چیزیں ہو گئیں تو پھر ہم نے دیکھا کہ KPK کے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے جو ہے وہ بل پیش کیا, ٹیبل کیا, اور اس کو جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی بھجوا دیا ہے. اب اسٹینڈنگ کمیٹی میں جس شق پر اختلاف ہے, اعتراض ہے, تو وہ وہاں پر جائے گا, اپنی باتیں بتائے گا. لیکن وہی والی بات ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جب اتنی بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ آنے کا امکان ہوتا ہے اور پھر قانون سازی کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پھر سیاسی معاملات آڑے آ ہی جاتے ہیں اور پھر اختلافات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور سارا مسئلہ وہ ہوتا ہے اختیارات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی صوبے کی کیا اختیارات ہوں گے, وفاقی حکومت کے کیا اختیارات ہوں گے, جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے کیا اختیارات ہوں گے. تو یہ سارا مسئلہ, یہ وہ تمام تر پوائنٹس ہیں جو پہلے ڈسکس ہو جائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے, کیونکہ آپ ایک اتنے بڑے پیمانے کے اوپر سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو کانفرنس بھی ایک ہوئی ہے, تو اس سمٹ میں اگر اس سے پہلے یا پھر صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے لیا جاتا ہے یا وہ سمجھتے کہ کچھ اس میں تحفظات پیدا ہو سکتے ہیں, اگر قبل از وقت یہ تمام تر ڈسکشنز ہو جائیں تو پھر بعد کے شاید میٹرز نہ ہوں, اور جو انویسٹمنٹ لے کے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کس قسم کے کوئی اعتراض نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ تو دنیا میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ساری قانون سازی ہوتی ہے, پلاننگز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ عمارت تعمیر ہو جاتی ہے, سڑک وہ بعد میں بنتی ہے. تو پاکستان میں یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. کچھ اعتراضات کا اس پہ ہم نے بات کی کہ جس طرح سے لوگوں کو اعتراضات اس پہ سامنے آ رہے ہیں, تو ایک جو سیکشن 66(2) کا ایک حصہ ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وفاقی حکومت کا جو صوبائی معاہدوں میں شراکت دار بنانا ہے, کیا یہ محض مشاورتی معاملہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ صوبائی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ کیا جو صوبائی خود مختاری والا ایک ایلیمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اس سے؟ سیکشن 66 کا کلاس 2 ہم پڑھ لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ویئر اینی منرل ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ ہیز ٹرانس پروونشنل اور انٹرنیشنل ڈائمینشنز دا پروونشنل گورنمنٹ میں سیک اور ٹیکنیکل اور اسٹریٹجک انپٹ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ, بٹ آل ڈیسیجن میکنگ پاور شیل ریمین ود دا پروونس. اب اگر میں اس کی تشریح کروں تو یہی بنے گی نا کہ جو مے سیک انپٹ ہے یہاں پر جو بولا جا رہا ہے اس کا مطلب تو صرف مشاورت ہی نکلے گا. اور دوسری چیز یہ کہ شیل ریمین ود دا پروونس کی جو بات ہو رہی ہے یہ تو یہ وضاحت کر رہے ہیں نا کہ اصل اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہی رہے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ڈیسیجن میکر ہوگی. صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہی مین صوبے کی جو ہے وہ خود مختاری کا فیصلہ کرتی ہے نا, سارے ڈیسیجن وہی لیتی ہے, ڈیسیجن میکنگ اس کی ہوتی ہے, ہر پاور اس کی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ جو چاہے گی کر لے گی یہ تو بالکل ہی غلط ہے. تو اگر سیکشن 66 کے کلاس 2 جو اس طریقے سے آپ نے بات کی ہے تو میں نے پڑھی ہے, تو اس میں تو کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو چاہے گی جیسے چاہے گی انٹروین کر لے گی. اچھا, کچھ معلومات کے تبادلے کے اوپر بھی تحفظات کی بات ہو رہی ہے کہ معدنی معلومات کا جو وفاق سے اشتراک ہے خیبر پختونخوا کے لیے, یہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کے خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے. کچھ اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں صوبائی حکومت میں, یا وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں گے ان کے ساتھ جو انفارمیشن گیدرنگ ہوگی, جو شیئرنگ ہوگی معلومات کی, وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خطرناک ثابت ہو جائے. آپ یہ کلاس RRR کی حوالے سے میرے خیال میں بات کر رہی ہیں, تو وہ بھی اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ پبلک سیکٹر اینٹی انکلوڈس اینی کمپنی or corporation in which a government, whether federal or provincial, holds more than 50% shares. تو اگر اس کی اردو میں ہم تشریح کریں تو پھر یہ جو آٹومیٹک ایکسس پریفرنس کا جو ہے وہ تو یہاں پر کہیں ذکر ہی نہیں ہوا ہے, اور یہ محض قانونی وضاحت جو ہے یہاں پر دی جا رہی ہے. اور اگر کوئی بھی ادارہ ہے وہ خیبر پختونخوا میں اگر کام کرنا چاہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو پوچھے گا نا اس کو, کوئی نہ کوئی تو شرائط عائد کرے گا نا. یا تو صوبائی حکومت شرائط عائد کرے گی یا وفاقی حکومت شرائط عائد کرے گی. آپ بھی کہیں انویسٹمنٹ لے کر جاتی ہیں تو کسی نہ کسی شرائط کی بنیاد پر لے کے جاتی ہیں نا. ہم اگر ایک فلیٹ بھی بک کراتے ہیں یا کوئی ایک پلاٹ بک کراتے ہیں تو اس میں پیچھے اتنی بڑی تعداد میں انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں, شرائط نامہ لکھا ہوا ہوتا ہے, ایگریمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی بنیاد پر ایگریمنٹ ہوتا ہے تبھی سب کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. یہاں ایک سوال جو اس وقت ابھی میرے کلک کیا ہے اور شاید ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ سوچ آ رہی ہو ذہن میں کہ اگر
خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے بجائے کسی اور جماعت کی حکومت ہوتی تو کیا جب بھی اس معاملے کو اسی طرح سے ٹیک اپ کیا جا رہا ہوتا یہی تحفظات اور اعتراضات سامنے آتے, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ اس وقت حکومت ہے صوبے میں اور وہ ایک الگ نیریٹو الگ سوچ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ ان کو تحفظات ہیں؟ دیکھیں ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں نا, وہ حکومت کا کوئی بھی کام ہو, اچھا کام ہو یا برا کام ہو, اس میں روڑے تو اٹکاتی ہیں. لیکن تحریک انصاف کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت کے اندر ہی سب سے زیادہ چپخلش چلتی ہے. اب پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کا وزیر اعلیٰ کچھ بولتا ہے, اس کا سینئر وزیر کچھ بولتا ہے, دوسرے وزیر کچھ بولتے ہیں. تو یہ تو ہم نے پی ٹی آئی کے اندر جب ان کی فیڈرل گورنمنٹ تھی 3.5 سال 3.25 سال رہی, اس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا. ان کی صوبائی حکومتوں میں بھی یہی ہوتا ہے. پنجاب کی گورنمنٹ جب ان کی تھی تب بھی وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا, دوسرے لوگ الگ فیصلہ کر رہے ہوتے تھے, یا فیڈرل سے جو ہے وہ ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا تھا. تو یہ تو پی ٹی آئی کے اندر ایڈمنسٹریشن کو تو ایک بہت بڑا فقدان ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ون مین پارٹی اس کو کہا جاتا ہے. اب جو بھی فیصلہ اپنا اڈیالہ جیل سے آ جاتا ہے وہ فیصلہ کس طریقے سے دوسروں کو ڈلیور کیا جاتا ہے, کس طریقے سے بتایا جاتا ہے, ہر کوئی اس کی اپنی الگ جو ہے وہ ڈیفینیشن کرتا ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر یہ تو لوپ ہولز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ڈیسیژن میکنگ ایک بندے کے پاس ہے نہیں, ایک بندے کے نیچے جتنے بندے کام کر رہے ہیں دراصل کام نہیں کر رہا نا, تو اس کی وجہ سے معاملات کو جس طریقے سے پروسیس میں آنا چاہیے وہ آ نہیں پاتے ہیں اور آپسی اختلافات کا شکار ہو کر ریزلٹس بھی نہیں دے پاتے ہیں. یہی ایشوز ہیں. تو اگر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نہیں ہوتی, کوئی اور جماعت ہوتی, تو بھی یہ اعتراضات سامنے آتے یا نہ آتے؟ دیکھیں اب وہ تو جب دوسری کوئی جماعت آئے گی تبھی ہم بات کہہ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہمیں دکھائی دیا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی میرے خیال میں یہ تیسری کنسیکیٹو جو ہے وہ گورنمنٹ ہے, تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ کے پی کے میں جو ہے وہ سیاسی اختلاف رائے شدت اختیار کر رہا ہے ود ان دا پارٹی. چلیں ہم دوسری پارٹیوں کی بات کریں, وہ تو چلیں اختلاف رہتا ہی ہے, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے لڑے گی یا دیگر جماعتوں سے, اس کی تردید اور تصدیق بھی چل رہی تھی. یہ جو فارورڈ بلاکس والا ایک میٹر تھا یہ بھی تو اسٹارٹ ہو گیا بیچ میں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح سے سننے میں آ رہا تھا کہ جی کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, انہوں نے کہا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو نشاندہی کرتی ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا کہ تنظیمی ڈھانچے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ کمزور ہوگا وہاں پر فارورڈ بلاکس بننے کی آوازیں بھی آئیں گی, فارورڈ بلاکس بنیں گے بھی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ بڑا نہیں ہے تو میں بڑا ہوں. تو یہ جب آپ کی پارٹی کے اندر تنظیمی ڈھانچے کا فقدان ہوتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو ہم پی ٹی آئی کے اندر اس وقت دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس وقت اس بل پر جتنے اعتراضات کیے جا رہے ہیں یا جو باتیں کی جا رہی ہیں, جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے, کیا ابھی اس میں کوئی گنجائش موجود ہے ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے کسی قسم کی امینڈمنٹس اس میں کی جا سکیں, کچھ ترامیم کی پوزیشن آ سکے؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کو جو ہے وہ ٹیبل کر دیا گیا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا ہے, وہاں پر ہے. اب جس کو اعتراض ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا اور وہاں پر جا کے اس اعتراض سے متعلق اپنی آواز اٹھائے گا اور بتائے گا کہ بھائی اس کو کیا اعتراض ہے, کیوں اعتراض ہے, اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے. اب جیسے کہ جو اپنا مشیر خزانہ ہیں کے پی کے مزمل اسلم صاحب کراچی سے ہی گئے ہیں, پہلے پی ٹی آئی کراچی میں وہ کرتے تھے, تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی اب اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا ہے, وہاں پہ آ کے لوگ اپنی جو ہیں وہ جو بھی ان کو خدشات ہیں اس کا اظہار کریں اور اس سے متعلق بتائیں. اگر وہ صحیح ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ بل کو مزید موڈیفائی کیا جائے گا. اور ہوتا ہے اگر کوئی بھی چیز اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتی ہے اس کو پھر موڈیفائی کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ بات کہنا جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ کہی جا رہی ہے کہ وفاق نے کے پی کے حقوق کو غصب کر لیا ہے یا وفاق جو ہے وہ یہ کرنے جا رہا ہے کہ پھر کسی کی خود مختاری نہیں رہے گی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان علاقوں میں جہاں پر اسٹیک وفاق کا یا صوبائی حکومت کا 50% یا مور دین 50% ہوگا شیئر. اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بزنس ہے اور کسی بھی بزنس کی اگر اونرشپ میں 50% یا 50% سے زائد رکھوں گا تو بائی لا میرا اختیار ہے کہ ڈیسیجن میکر میں ہوں گا, دوسرا ڈیسیجن میکر نہیں ہوگا. کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ انویسٹرز آ رہے ہیں, جو سرمایہ کاری کریں گے یا جو بھی کمپنیز وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, وہ صوبائی حکومت کی جو خود مختاری ہے اس کو سبوتاس نہیں کریں گی, بلکہ اس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اور ان کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجازت سے مشروط طور پر. دیکھیں کوئی بھی جب انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے نا, غیر ملکی جب سرمایہ کار آتا ہے تو وہ آپ کے ایک ملک آنے کے بعد پھر ایک صوبے کے, ایک اضلاع کے, ایک شہر کے یا ایک علاقے کے بندے سے تو جا کے بات نہیں کرے گا نا. وہ اس کو ون ونڈو آپریشن چاہیے ہوتا ہے. یہ جو ایس آئی ایف سی بنی تھی وہ کیوں بنی تھی کہ ون ونڈو آپریشن ہے نا, وہاں پہ انویسٹر کو آنا ہے, آپ نے مختلف چیزیں ٹیبل کریں کہ بھائی ہمارے پاس یہ پروجیکٹس ہیں اور اس کو آپ نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو دکھایا کہ بھائی کون کون آنا چاہتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اگر بالفرض ایکس وائی زی کوئی بھی آ گیا انویسٹر آ گیا تو اب وہ یہ تو نہیں کرے گا
گا کہ وہ آئے گا تو پہلے پوچھے گا کہ فیڈرل کے پاس کتنے اختیارات ہیں, پھر پروونس کے پاس کتنے اختیارات ہیں, پھر جی وہ تحصیل ناظم کے پاس کتنے اختیارات ہیں, اور اس کے نیچے جو ہے وہ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے پاس کتنے اختیارات ہیں, وہ یہ نہیں پوچھتا. پاکستان جیسے ممالک میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو ون ونڈو آپریشن چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ون ونڈو آپریشن کے لیے ساری چیزیں کی گئی ہیں. اب اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پورٹرے کیا جا رہا ہے, یہ یقیناً اپنی سیاست بھی کرنی ہوتی ہے ہر کسی کو, اور بتانا ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے. اگر وہ مخالفت نہیں کریں گے تو سیاسی طور پہ زندہ کیسے رہیں گے, چاہے کوئی بھی ہو, ایکس وائی زی کوئی بھی ہو. یہ مخالفت کرنا بھی اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے زندہ رکھنے کی جو ہے وہ علامت ہے. اب جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہی تھی نا, کیونکہ 149 پیجز کا یہ پورا کا پورا ترمیمی بل ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں میں نے اور بھی دیکھی تھی. اب سیکشن جو 2 ہے اس کی جو کلاس 2 ہے اس میں لکھا ہوا ہے دی ڈائریکٹوریٹ میں شیل جیولوجیکل, سیسمک اور ٹوپوگرافک ڈیٹا ود فیڈرل انسٹیٹیوشن سوللی فار اسٹریٹجک پلاننگ, نیشنل سیکورٹی اور انوائرمنٹل سیفٹی سبجیکٹ ٹو اپروول بائی دا پروونشل منسٹر آف منرلز. اب اگر اس کی میں تشریح کروں تو میشیر جو ہے وہ یعنی لازمی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ صوبائی وزیر کی جو منظوری ہے وہ لازمی ہے. اب صوبائی وزیر کی منظوری لازمی ہوگی نا, وہ معدنیات کا اگر وزیر ہے تو بھائی وہ تو لازمی ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی بھی آئے گا, جیسے بھی آئے گا, کہیں بھی آئے گا, سرمایہ کاری کر دے گا اور کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی آ کے لگا دے گا. ایک صوبائی وزیر ہے, اس کی اپروول کو لازمی قرار دیا گیا ہے. تو اگر آپ فصیدہ ڈالیں اور اس پر اگر آپ احتجاج کریں تو میرے خیال میں یہ تو صحیح نہیں ہے. لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ پی ٹی آئی والے کس طرح کہلائیں گے؟ تو آج پی ٹی آئی کیا, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً دیگر اپوزیشن پارٹیز بھی کر رہی ہیں وہاں پہ. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ علی عابد آپ کا. قانون وہ دستاویز ہے جو خاموش ہوتی ہے, لیکن جب اسے سیاسی نعرے بازی کا نشانہ بنایا جائے تو وہ خاموشی شور میں بدل جاتی ہے. خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کیا ایک قدم ہے صوبائی ترقی کی جانب, یا ایک خطرہ ہے جسے ہم نے شاید مکمل طور پر پڑھا ہی نہیں؟ فیصلہ آپ پر ہے, مگر فیصلے سے پہلے تحقیق ضرور کریں اور سیاسی بیانیے سے ہٹ کر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اگلی قسط میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع, نئی حقیقت اور نئے سوالات کے ساتھ. تب تک سچ تلاش کرتے رہیں, کیونکہ سچ سب سے مضبوط سرمایہ ہے.